الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فضیلت کا مدار علم پر رکھا ہے۔ جس قدر انسان کا علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کا مرتبہ اور فضیلت بڑھتی رہتی ہے، اور جس قدر انسان کا علم گھٹتا جاتا ہے یا جس قدر انسان کا علم کم ہوتا ہے اسی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ متعین کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی فضیلت اور شرافت کا مدار علم پر ہے۔ علم بڑھتا ہے تو مرتبہ بڑھتا ہے، علم گھٹتا ہے تو مرتبہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ قل، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ ہے اور علم نہ رکھنے والوں کا مرتبہ کم ہے۔ تو گویا کہ مدار علم پر ہے، اور علم دو طرح کا ہے، ایک علم ظاہری ہے اور ایک علم باطنی ہے۔ اس لیے کہ خود انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے جو تخلیق کی ہے وہ جسم ظاہری اور باطنی روح کے ذریعے سے کی ہے۔ خود انسان ظاہر اور باطن کے ساتھ مرکب ہے، گویا کہ جسم ظاہری اور روح باطنی کے ذریعے سے انسان کو مرکب کر کے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے جسم ظاہری کی جب وہ تعمیر و ترقی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور اس کی روح باطنی کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ لہذا انسان کی جسم ظاہری کی تعمیر و ترقی کے لیے علم ظاہر نازل کر دیا، اور انسان کی روح باطنی کی تعمیر و ترقی کے لیے علم باطنی نازل کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ دو طرح کے علوم اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے ہیں، اور یہی وہ دو علوم انبیاء اکرام علیہم السلام لے کر آتے ہیں۔ علم ظاہری کے ذریعے سے انسان کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اور علم باطنی کے ذریعے سے انسان کے باطن کو بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کا قالب اور جسم، اس کو طہارت کی ضرورت ہے۔ طہارت کبھی وہ وضو کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، کبھی غسل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ تو اس قالب کی طہارت کے لیے کبھی وضو کرتا ہے، کبھی غسل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے باطن میں ایک قلب ہے،
اس قلب کو بھی طہارت کی ضرورت ہے۔ تو قلب کی طہارت کے لیے چونکہ علم باطنی ہے، لہذا قلب کی جو گندگی ہے وہ قلب کی گندگی کفر ہے، شرک ہے، کبر ہے، عداوت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جتنے روحانی امراض اور رذائل ہیں یہ قلب کی گندگی ہے۔ تو ظاہری بدن کی گندگی دور کرنے کے لیے کبھی وضو کرتا ہے، کبھی انسان غسل کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قلب کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اس کو ایک علم کی ضرورت ہے، جس کو علم باطنی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے قلب کو کفر اور شرک اور کبر اور حسد سے پاک کرتا ہے۔ جب قالب اور قلب دونوں پاک ہو جاتے ہیں تو انسان کامیابی کی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کامیابی کی بشارت دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی کا پروانہ اس کے لیے جاری کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ علم ظاہری و علم باطنی یہ دونوں کی دونوں انسان کی ضرورت ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اپنی امتوں کی یہی محنت کرتے ہیں کہ ان کے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں اور ان کے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی دو بنیادی صفتیں قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، ایک ان کا نذیر ہونا ذکر کیا ہے، ایک ان کا بشیر ہونا ذکر کیا ہے۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والا، تو گویا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ آ کر اپنی امتوں کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے ڈراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و طاقت سے ڈراتے ہیں، اور ڈرا کر وہ دنیا کے اندر جینے کی حدود متعین کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا وصف بشیر ہونا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بشارتیں سناتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ثواب کی بشارتیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور رافت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کی حظوظ ذکر کرتے ہیں، یعنی آخر کی زندگی کے لذتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم ان حدود کے اندر رہ کر جب زندگی گزارو گے تو آخرت کی حظوظ اور لذتیں تمہارے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ تو دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام کی دو صفتیں بنیادی ہیں، ایک نذیر ہونا اور دوسرا بشیر ہونا۔ نذیر ہونے کی صفت کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ ہے، اور بشیر ہونے کی صفت کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ دیکھو دونوں صفتیں علم ظاہر و علم باطن کو ذکر کرتی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظیفے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ یہ نبی تمہیں قرآن کی تلاوتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ وہ انہیں وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کا سبق دیتا ہے۔ تو 4 وظیفے ذکر کیے ہیں، پہلا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا تزکیہ نفس، اور تیسرا تعلیم کتاب یعنی قرآن کریم کے حقائق و معارف بتاتا ہے، اور چوتھا تعلیم حکمت، حکمت سے مراد سنت ہے، گویا کہ دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہاری حدود و قیود کیا ہونی چاہیے، اگر تمہیں کھانا ہے تو کن حدود و قیود کے ساتھ کھانا ہے، تمہیں پہننا اوڑھنا ہے تو کن حدود و قیود کے ساتھ تمہیں پہننا اوڑھنا ہے، تمہیں پینا ہے تو کن حدود اور آداب کے ساتھ تمہیں پینا ہے، تمہیں سونا ہے تو کن حدود و آداب کے ساتھ تمہیں سونا ہے۔ تو گویا کہ وے آف لائف، دنیا کے جینے کا سلیقہ انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی سنتوں کے ذریعے سے امت کو بتاتے ہیں۔ اب انہیں 4 وظیفوں میں سے پہلے جو 2 وظیفے ہیں ان کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے، اور بعد والے جو 2 وظیفے ان کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پہلا تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیاتی، اور اسی طرح کے تزکیہ نفس، اس کے نفس کو پاک کرنا، تو ان دونوں وظیفوں کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت الگ حلق سے اوپر ہوتی رہے تو وہ اللہ کے رسول کے نزدیک تلاوت نہیں ہے۔ ہاں دل کی گہرائی کے ساتھ اگر وہ تلاوت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کے نزدیک تلاوت ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کا اثر بھی قلب پر پڑتا ہے،
کیونکہ زبان کا کہا دل پر اثر کرتا ہے اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل جھنجھوڑا جاتا ہے، دل متوجہ ہوتا ہے، تو دیکھو دل کے باطن کی اصلاح ہو رہی ہے، اور تزکیہ نفس یہ تو ہے ہی دل کی اصلاح اور سنوارنے کا نام، لہذا تزکیہ نفس کے ذریعے سے اس دل کو پاک کر کے گناہ اور گندگی سے مزکہ اور مصفہ کر دیا جاتا ہے۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بہت سے ایسے قاری ہوں گے قرآن پڑھنے والے، ان کا قرآن حلق سے اوپر ہوگا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم ایسا قرآن کریم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، وہ صرف قرآن کریم کی آواز تو ہے، قرآن کریم کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہوگی تو قلب پہ اثر کرے گی، قلب کی گہرائی کے ساتھ اس کو تلاوت کرے گا، تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن ہو یا تزکیہ نفس ہو، ان دونوں کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کے قلب کو مزکہ اور مصفہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا تعلیم کتاب اور تعلیم سنت کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ ہے، کہ قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کے احکام، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، اور روزے رکھو، حج ادا کرو، یہ تمام جو ظاہری علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان اپنے ظاہری طور پر نماز کو سنوارتا ہے، زکوٰۃ کے آداب کو بجا لاتا ہے، روزے کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اور حج کے اندر لبیک اللہم لبیک کہ ان حدود و قیود کے ساتھ ان مناسک کی حج کو ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ علم ظاہری کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس علم ظاہری کو عملی شکل دے کر امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے علم ظاہری کو عملی شکل دے کر امت کے سامنے رکھ دیا، تاکہ اس نمونہ عمل پر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تعلیم سننا جو سنت اور حکمت، اس کا بھی تعلق علم ظاہری کے ساتھ ہے۔ انسان نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، اوڑھنا کیسے ہے، گفتار رفتار کیا ہوگی، اخلاق و کردار کا کیا ہوگا، نشست و برخاست کیا ہوگی۔ تو گویا کہ ظاہری زندگی کے رہنے کے جتنے سلیقے ہیں وہ علم ظاہری سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں، لہذا انسان سنت کی حدود پر جب عمل کرتا ہے تو علم ظاہری پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے تو گویا کہ 4 وظیفے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے، ان میں سے پہلے 2 وظیفوں کا تعلق علم باطنی کے ساتھ، اور باقی 2 وظیفوں کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ خاتم النبیین کا تاج پہن کر آئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب امت سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کا کام لیں گے، اب نبیوں کے وارث پیدا ہوں گے، صدیقین پیدا ہوں گے، شہداء پیدا ہوں گے، صالحین پیدا ہوں گے، اولیاء کاملین پیدا ہوں گے، علماء ربانیین پیدا ہوں گے۔ یہ نبی کے وارث بن کر اس وراثت دین کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ آپ کے مذکر بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، ابراہیم پیدا ہوا، عبداللہ پیدا ہوا، طیب طاہر پیدا ہوا، تو گویا قاسم پیدا ہوا، تو آپ کے تو بچے مذکر پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کیوں فرمایا کہ آپ جو ہے وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر قرآن کریم میں اس لیے رجالکم کا لفظ کا، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مطلب یہ کہ بچے تو پیدا ہوئے لیکن بچپن میں انتقال کر گئے اور وہ مرد ہونے کی عمر تک نہیں پہنچے۔ اس لیے بچے کو تو بچہ ہی کہا جاتا ہے، کوئی 2 سال میں فوت ہو گیا، بچپن میں فوت ہو گیا، ہاں جب بالغ ہو جاتا، عاقل بالغ، اب اس کو مرد کہتے، اس کو رجل کہا جاتا ہے، بچے کو سبھی کہتے ہیں۔ لیکن آپ کی کوئی اولاد مذکر ایسی نہیں ہے جو مرد ہونے کی عمر تک پہنچی ہو، تو فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ باپ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت آپ کے باپ ہونے کی جو شفقت تھی، کیونکہ باپ کی بھی تو اولاد پر ایک شفقت ہوتی ہے، تو کیا امت پھر باپ ہونے کی شفقت سے محروم ہو گئی؟
یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور باقی امت کے اندر جو مرد موجود ہیں وہ مرد بھی آپ کی چونکہ نسبی اولاد نہیں ہے، ان کو بھی آپ کی پدری محبت نہیں ملی، اور نسبی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی ہے تو ان کو بھی آپ کے مرد ہونے کے بعد ان کو یہ شفقت پدری نہیں ملی ہے، تو معلوم ہے کہ جو باپ ہونے کی جو محبت آپ کی تھی تو مردوں میں سے اب کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا جواب دے دیا ولا کی رسول اللہ، وہ مردوں میں سے کسی کے نسبی اور خونی باپ تو نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی پوری امت کے روحانی باپ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ اور روح جس طریقے سے جسم سے زیادہ قوی ہوتی ہے، کیونکہ جسم تو فنا ہو جاتا ہے، روح کبھی فنا نہیں ہوتی، روح اعلیٰ علیین کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح باقی رہتی، جسم ختم اور فنا ہو جاتا ہے، تو روح کی قوت تو جسم سے زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جسمانی باپ ہونے کی شفقت سے روحانی باپ ہونے کی شفقت زیادہ قوی ہوتی ہے، لہذا یہ نبی اگرچہ جسمانی باپ کسی مرد کا تو نہیں ہے، لیکن یہ روحانی باپ ہے کیونکہ رسول ہے، اور روحانی باپ کی شفقت جسمانی باپ کی شفقت سے زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا امت پر جو اس کی شفقت ہے یہ تو جسمانی باپ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا ایسا جسمانی باپ دیکھا ہے کہ جو اپنی اولاد کی راتوں کو سجدے میں روتا ہو، طائف پہ پتھر کھاتا ہو، مکے کے اندر اپنی گردن پر نجاست کی اوجڑیاں برداشت کرتا ہو، گلی کوچوں میں گزرے تو مجنوں اور ان کو پاگل دیوانہ کہا جاتا ہو، اور وہ سب برداشت کرتے ہو، اور راتوں کے کھڑے ہو کر عبادت، یہ عابد ایسی معبود کی عبادت کرے، خود معبود کو کہنا پڑے کہ بس کر، تو اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتا ہے؟ ایسا عابد دیکھا آپ نے؟ رسول اللہ کی عبادت کا عالم یہ کہ خود معبود تڑپ اٹھا کہ اے محمد لعلک کا باقی نفسک اللہ اللہ یکون مومنین، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، اپنے آپ کو مار لے گا، ہلاک کر لے گا اسی صدمے اور غم میں کہ یہ کفار و مشرکین ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو کیا ایسی شفقت کسی باپ کی اولاد پر دیکھی ہے؟ لیکن اس روحانی باپ کی شفقت عالم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ساری ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میں پاؤں ورم سوج جاتے ہیں، اور اللہ کو کہنا پڑتا ہے لعلک کا باقی نفس کا، اپنے آپ کو تو ہلاکت میں ڈال لے گا اسی صدمے میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بس تو ان کو دعوت حق دیتا رہے، سیدھا راستہ بتاتا رہے، ان میں سے جو قسمت والا ہوگا وہ ایمان کو اختیار کر لے گا، جو بدنصیب ہوگا کفر کو اختیار کرے گا، ہم نے یہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے، لیکن تم اپنی دعوت تبلیغ کر لیکن اپنی جان کو تو ہلاک نہ کر۔ تو ایسی روحانی باپ کی شفقت کبھی دیکھی ہے؟ اس لیے فرمایا ولا کی رسول اللہ، اگرچہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، مطلب ایسا روحانی باپ ہے کہ روحانی باپ راتوں کو اٹھ کے اس امت کے لیے روتا ہے۔ تو سوال پھر پیدا ہوا کہ اچھا روحانی باپ ہیں تو جیسے جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے، جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے، اگر وہ سردار تھا اس کے بعد اس کا بیٹا سردار بنتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا سردار بنتا ہے، بادشاہ ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ولی عہد بنتا ہے، تو جسمانی باپ کی جس طرح وراثت چلتی ہے تو نبی یہ رسول اللہ ہیں، یہ روحانی باپ ہیں، تو اس روحانی باپ کی بھی وراثت آگے چلے گی، یہ رسول اللہ ہیں تو ان کی روحانی اولاد میں بعد میں کوئی نبی بنے گا، بعد میں کوئی رسول بنے گا، یہ سلسلہ نبوت آگے چلے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آگے بھی آگے نبی آئیں گے کیونکہ اس کے جانشین بنیں گے روحانی باپ کے، جیسے جسمانی باپ کے بنتے ہیں۔ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا کہ جسمانی باپ کی تو آگے اس طریقے سے وراثت چلتی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا رسول ہے وہ خاتم النبیین، یہ نبیوں کو ختم کرنے والا ہے، ان پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کی آگے جو وراثت چلے گی اب ان کی وراثت آگے نبوت کی نہیں چلے گی، ان کے بعد ان کی اولادوں میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھو نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والی، یعنی سلسلہ نبوت آپ پر ختم، مطلب نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ سارے کے سارے کمالات آپ کی ذات پہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیے ہیں۔ جب سارے کمالات آپ کی ذات پہ ختم کر دیے ہیں تو پھر کوئی ایسا کمال ہی باقی نہیں ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے۔ نیا نبی تو اسے لاتے کہ نبوت کے ایک کمال باقی اس کو ظاہر کرنے کے دوسرا نبی آیا، تیسرا نبی آیا، لہذا یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ساری نبوت کے کمالات آپ کی ذات میں ختم ہو گئے، کوئی کمال باقی نہیں ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑتا، اس لیے آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت قصر محل بنا ہو،
خوبصورت محل بنا ہو اور گزرنے والے اس کو دیکھتے کہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوں، لیکن اس محل کے اندر آخری ایک اینٹ ہے، اس اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، باقی محل بالکل مکمل ہے۔ لوگ اس کو محل کو دیکھیں، کہا کہ کتنا خوبصورت بنایا، معمار نے کمال کر دیا، لیکن یار یہ آخری جو اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، اس کی وجہ سے اس میں نقص نظر آتا ہے۔ کاش اس لیے یہاں بھی اینٹ لگا دیتا تو یہ ناقص نظر نہ آتا، بنایا تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یار یہ اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہے، اس میں نقص نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب اس آخری اینٹ کو لگا دیا جاتا ہے تو وہ قصر اور محل مکمل ہو جاتا ہے، اس کی حسن و جمال دوبالا ہو جاتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے نبوت کا جو محل ہے، قصر نبوت جب اللہ تبارک و تعالی مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد آخری جو اینٹ تھی وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی جس پہ فکس کیا تو پورا قصر نبوت چمک اٹھا، پورا قصر نبوت چمک اٹھا۔ جب تک میں نہیں آیا تو اس میں نقص باقی تھا، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، یعقوب صفی اللہ ہیں، آدم نبی اللہ ہیں، سبحان اللہ بڑی بات ہے، لیکن یار یہ آخر میں جو ہے یہاں پر حبیب اللہ کی کمی ہے۔ کہا محمد حبیب اللہ، میں جب آیا تو قصر نبوت دوبالا ہو گیا۔ تو اب بتائیے اس کے بعد کون سے نبی نئی کی ضرورت ہے جو اس کو مکمل کرے گا؟ قصر نبوت تو مکمل ہو چکا۔ اس لیے فرمایا وہ خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے، لیکن یہ روحانی باپ ایسا ہے اس کی اب نبوت کی وراثت نہیں چلے گی، وہ خاتم النبیین، یہ نبیوں کے سلسلے ان پر ختم ہو گئے۔ تو اس لیے آپ کے بارے میں بتا دیے نبی، اور جب نبوت ختم ہوگی اب وراثت کس کی چلے گی؟ علم کی وراثت، علم کی وراثت چلے گی۔ خود ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ نبیوں کے وارث اب کون ہیں؟ فرمایا نبیوں کے وارث علماء ہیں، نبیوں کے وارث ان کی اولادیں نہیں ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ دینار اور درہم کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورث العلم، وہ تو میراث علم کی چھوڑ کر جاتے ہیں، علم کی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذُوا أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے علم کی میراث سے خوب زیادہ حصہ لے لیا، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ خیر کثیر پا گیا۔ جسے علم کی میراث نبی کی حاصل کر لی تو اسے بہت بڑا حصہ میراث کا حاصل کر لیا۔ تو گویا کہ نبی کی میراث علم ہے، اور علم میں نے بتایا علم ایک ظاہری ہے اور ایک علم باطنی ہے۔ اب علم ظاہری میں جس مرتبے پر ہوگا تو گویا کہ نبی کے علم وراثت میں زیادہ حصے کا حقدار ہوگا۔ جیسے ظاہر ہے کہ میراث کے اندر حصے بڑھتے ہیں، کسی کو ڈبل مل رہا ہے، کسی کو سنگل مل رہا ہے، کسی کو 8واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 4تھا حصہ مل رہا ہے، کسی کو 3را حصہ مل رہا ہے۔ تو گویا کہ جیسے میراث کے اندر تقسیم، فرمایا علم کی میراث جس درجے کی کوئی حاصل کرے گا، نبی کے علم میں سے جتنا حصہ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسی درجے کا اس کو مقام عطا کر دیا جائے گا۔ اور علم ظاہری میں نے بتایا علم ظاہری اور باطنی، تو گویا کہ دو، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مناصب ذکر کیے ہیں، پہلے 2 مناصب کا تعلق علم باطنی کے ساتھ ہے اور دوسرے 2 مناصب کا تعلق علم ظاہری کے ساتھ۔ علم ظاہری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کون ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ نذیر ہونے کی جو صفت ذکر کی ہے، نذیر ہونے کی صفت میں وارث کون ہیں؟ وہ فقہ اسلام کے جو فقہ ہیں، جنہوں نے فقہ اسلامی مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کو وضو کا سلیقہ آ گیا، آپ کو غسل کا سلیقہ آ گیا، آپ کو سونے کا سلیقہ آ گیا، آپ کو جو نجاست اور طہارت کا سلیقہ آ گیا، آپ کو نماز پڑھنے کے جو آداب اور مستحبات پتہ چل گئے۔ تو ہر عبادت کی حدود و قیود اور اس کی تفصیلات فقہ اسلام میں بیان کر دی۔ گویا کہ علم ظاہری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث فقہ اسلام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام ابن حنبل ہے۔ گویا کہ فقہ اسلام جتنے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ظاہری میں وارث ہیں، اس وراثت نبوت کو آگے لے چل رہے ہیں۔ اور علم باطنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث یہ اولیاء اعظام ہیں، وہاں فقہ اسلام ہیں، یہ اولیاء اعظام ہیں۔ یہ اولیاء اعظام یہ علم باطنی میں روح کو پاک کرتے ہیں، دل کا تزکیہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی حقیقت کی تلاوت ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اولیاء اعظام یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم باطنی میں وارث، کیونکہ آپ کا جو نذیر ہونا ہے
یہ آپ کا جو وصف، اس کی وراثت قرآن کریم نے فقہ اسلام کے سپرد کی ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، کہ یہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو فقہ اسلامی حاصل کریں، فقہ کے علم حاصل کریں، فقہ کے علم حاصل کر لیں ان لوگوں کے لیے جو میدان جہاد میں چلے گئے تھے، اب جب میدان جہاد سے واپس لوٹیں تو یہ پھر فقہ اسلامی کو علم ان کو مہیا کریں، ان کو فقہ سکھائیں، ان کو ظاہری زندگی کے آداب سکھائیں، نماز کا سلیقہ سکھائیں، روزے کا سلیقہ سکھائیں، حرام مکروہ اور مکروہ تحریم تنزیہ کی تفصیلات بتائیں، نجاست اور طہارت کا طریقہ بتلائیں، یہ بتلائیں وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور ان کو ڈرائیں اپنی قوم کو۔ دیکھو نذیر ہونے کے وصف میں اللہ تبارک و تعالی نے فقہ اسلام کو نبی کا نائب قرار دے دیا، تو فقہ اسلام نبی کے نائب۔ اور دوسرے علم باطنی کے اندر اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی نبی کا وارث قرار دے دیا۔ سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کان کھول کے سن لو، یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اور آگے جا کے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور فرمایا لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دنیا میں بھی جن کے لیے بشارتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بشارتے ہیں۔ تو اولیاء اعظام کو بشیر، تو بشیر ہونے کے وصف میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اعظام کو نبی کا وارث قرار دے دیا۔ اب دیکھو ایک فقہ اسلام وہ علم فقہ لے کے آتے ہیں، علم فقہ لے کے آتے ہیں اور نذیر کی صفت کے اندر ان کو ان کا نائب بنا دیا۔ اور دو اولیاء اعظام علم باطنی لے کے آتے ہیں، یعنی علم تصوف جس کو صوفیت کہا جاتا ہے، علم تصوف و تزکیہ لے کے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو علم باطنی میں اور اپنے بشیر ہونے کے وصف میں نبی کا نائب قرار دے دیا۔ اب بتاؤ تو دو ہی طبقے نکلے، ایک فقہ اسلام کا طبقہ جو ظاہری علوم کا وارث تھا، اور دوسرا اولیاء اعظام کا طبقہ جو باطنی علوم کا وارث تھا۔ اس وراثت نبوت لے کر آج تو امت چلی جا رہی ہے، اور نبی کا علم درجہ بدرجہ آگے سے آگے انسانوں کو پہنچ رہا ہے۔ جیسے انبیاء اپنے زمانے میں لوگوں کے ظاہر و باطن کو سنوارتے تھے، یہ حضرات ان کا نائب بن کے آج امت کے ظاہر و باطن کو سنوارتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے فقہ اسلام اور اولیاء اعظام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام دے دیا، اور جسے دنیا کے اندر ان کے مقام کو پہچانا نہیں، قدر کو پہچانا نہیں، علم فقہ کا انکار کر دیا، علم تصوف کا انکار کر دیا، ادھر منہ نہ موڑا اور ان کی سنی نہیں، تو کیا ہوگا؟ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کے اندر وہ سارا کا سارا مکالمہ ذکر کر دیا جو وہ جہنم کے فرشتے اور اسی طریقے سے وہ اہل جہنم کے درمیان ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فلما القی فیہا فوج، جب فوج گروہ در گروہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، فلما القی فیہا فوج سألتہم خزنتہا، تو وہ جو خازن یعنی جو نگران فرشتے جہنم کے ہوں گے وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جوک در جوک اندر پھینکا جا رہا ہے، پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ وہ نذیر جو میں بتا رہا ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ کیونکہ نبی کے زمانے میں نبی خود نذیر ہے، لیکن نبی کے بعد کے زمانے کے لیے نذیر کون ہے؟ وہ کہہ سکتے کہ نبی پر تو نبوت ختم ہو گئی تھی، ان کے بعد کوئی نذیر ہی نہیں تھا، کہہ سکتے تھے؟ نہیں، نذیر ہے، کیونکہ آگے یہ وراثت نذیری کی چلے گی۔ فقہ اسلام وہ نذیر ہے، یہ انذار کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ کہہ کے بتا دیا قیامت تک نذیر باقی رہیں گے، لیکن نذیروں کی قدر جس نے نہیں کی ہے وہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اور فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پر کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، عبادت و کوتاہی کرنے کی وجہ سے تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے بے شک نذیر ہے، بلا شبہ نذیر آیا تھا ہمارے پاس، یعنی ڈرانے والا آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے پھر تم کیوں؟ تو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں لو کننا نسمع او ناقل، اگر ہم ان کی سنتے یا ہم خود عقل کرتے۔ کیا مطلب ہے کہ ہم ان کی سنتے، مطلب ان فقہ اسلام کی فقہ کی تقلید کرتے، جو انہوں نے کہہ دیا اس پہ عمل کرتے، زیادہ چپڑ کر کے اعتراضات نہ کرتے، بلکہ فقہ اسلام نے جو تحقیق کر کے قرآن و سنت سے علوم نکال کے دے دی اس پر عمل کرتے۔ ہم ان کی بات سنتے، سمن و طاعتن اگر سنتے، یا او ناقلو یا خود فقیہ ہوتے،
خود اس فقہ کے مقام کو حاصل کر کے وقت کے مجتہد بن جاتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن ہم نے تو نہ کسی امام کی تقلید کی، نہ خود امام بننے کے اہل تھے، دونوں جب چیزیں نہیں تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ آج جہنم حرام مقدر ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ علم ظاہری کے حوالے سے اور علم باطنی کے حوالے سے کیا ہوگا کہ لو کننا نسمع، مطلب اولیاء اعظام جن کی صحبتوں میں بیٹھ کے ہم اولیاء اعظام کی بات سنتے، کیونکہ تصوف کے اندر آپ بات جانتے ہیں کہ تصوف میں قیل قال نہیں، صرف سننا ہے۔ پیر و مرشد جو کہہ دیتا چپ کر کے عمل کریں، اس پہ ہیل حجت کی اجازت نہیں۔ حضرت آپ نے یہ مجھے 10 نفلیں پڑھنے کا کیوں کہا؟ حضرت آپ نے مجھے منڈے کا روزہ رکھنے کا کیوں کہا؟ اب کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو تعلیم کے اندر سوال ہوتے ہیں، تربیت میں سوال نہیں ہوتے۔ تعلیم